ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سب سے پہلے تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا جناب عربی شفیع المذنبین خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میرے محترم بھائیو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت فرمائی، اور وہ سورت ہے سورہ تکاثر. سورہ تکاثر اکثر و بیشتر کو یاد بھی ہوگی. یہ سورت یوں سمجھیے، اگر اس سورت پر، ایسے تو قرآن مجید پر پورا عمل کرنا ہے، صرف اس ایک سورت پر اگر ہم عمل کریں گے نا، ہماری زندگی کی ٹرننگ پوائنٹ سمجھیے. یہ سورت اگر آدمی اس کو سامنے رکھ کر کے زندگی بسر کرے، پھر کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، پھر کبھی وہ بھٹکے گا نہیں راہ ہدایت سے. الہاکم التکاثر، لوگوں زیادتی کی لالچ نے، زیادتی کی چاہت نے، زیادتی کی طلب نے آخر تمہیں غافل کر دیا ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم خبروں تک جا پہنچے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، عنقریب تم اس کے انجام کو جان لوگے. پھر اللہ نے کہا عنقریب تم اس کے انجام کو جان لوگے. میرے محترم بھائیوں، یہاں اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے غافل انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، اور یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ لوگوں تم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے، دنیا کی حرص نے، دنیا کی لالچ نے، دنیا کے مال و متاع کی لالچ نے تمہیں غافل کر رکھا ہے. خبر کے عذاب سے غافل کر رکھا ہے، خبر آنے والی برزخی زندگی سے غافل کر رکھا ہے، قیامت کے دن کے سوال و جوابات سے غافل کر رکھا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے غافل کر رکھا ہے. لہذا آخر تم کب ہوش میں آؤ گے؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں اس وقت ہوش میں آؤ گے جب تم خبروں میں جا پہنچو گے، یا اس وقت ہوش میں آؤ گے جب موت کا فرشتہ تمہارے سرانے کھڑے ہوگا. حتیٰ زرتم المقابر، تم کب ہوش میں آؤ گے؟ کلا سوف تعلمون، عنقریب تمہاری اس غلطی کا انجام تم اللہ کے یہاں بہت جلد دیکھو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر عنقریب تم اس کے انجام کو دیکھ لو گے. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک بڑی بیماری کے بارے میں بتلایا ہے، ایک بڑی بیماری کے بارے میں بتایا ہے. وہ بیماری ہم میں سے ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. یوں سمجھیے، ایک محتاج سے محتاج انسان کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے. یہ بیماری میرے اندر بھی ہے، یہ بیماری آپ کے اندر بھی ہے، یہ بیماری امت مسلمہ کے ہر انسان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے. اور یوں سمجھیے، یہ بیماری کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، بڑی 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 بھیانک بیماری ہے. اور ایک مرتبہ یہ بیماری کسی انسان کو لگ جاتی ہے نا، وہ بولتے ہیں لت لگنے کے موافق ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کا نام اللہ نے قرآن مجید کے اندر تکاثر کا دیا ہے. کیا ہے بیماری کا نام؟ تکاثر. بیماری کا نام کیا ہے بولو؟ تکاثر. یہ ایسی بھیانک بیماری ہے، یعنی تکاثر کے معنی کیا ہے؟ ہر چیز اور چاہیے، ہر چیز اور زیادہ چاہیے، اور زیادہ چاہیے. مال و متاع ہے اور چاہیے، پیسہ ہے اور چاہیے، دھن دولت ہے اور چاہیے، جائیدادیں ہیں، پراپرٹی ہے، پیسہ ہے اور چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ زیادتی کی چاہت، زیادتی کی تڑپ، زیادتی کی حرص آخر تمہاری کب ختم ہوگی؟ آخر تمہاری کب ختم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر تم کب سدھرو گے؟
کب ختم ہوگی؟ اور چاہیے اور چاہیے. دنیا ہمیں بھلے کتنا ہی مل جائے، ہماری چاہت ہوتی ہے کہ ہمیں اور چاہیے، اور مزید ملے، اور مزید ملے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری چاہت، یہ تمہاری تڑپ حل میں مزید آخر کب ختم ہوگی، کب اس سے تم دور ہوگے. میرے عزیز ساتھیوں، لسان نبوت نے میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس زیادتی کی چاہت کو کچھ اس انداز میں بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا. دیکھو کتنے پیارے انداز میں اللہ کے نبی اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم کو 2 وادی بھر سونا دے دے. سبحان اللہ. 2 وادی کسے کہتے ہیں؟ وادی کسے کہتے ہیں؟ وادی یعنی ادھر ایک بڑا پہاڑ ہے، ادھر ایک بڑا پہاڑ ہے، یہ سارا بیچ کا جو حصہ ہے اسے وادی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہماری حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ. اگر ابن آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 2 وادی بھر سونا دے دے. سونے کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اگر آج کے دور میں کسی کے پاس 1 کلو سونا، 2 کلو سونا یا آدھا کلو سونا ہو جائے تو ہم اسے بڑا مالدار سمجھتے ہیں. اگر کوئی سونے چاندی کا بیوپاری ہو تو جب آتا ہے نا ہمارے پاس سماج میں، معاشرے میں، مسجد میں، بھائی بڑے مالدار بھائی انہوں کیا بولتے ہیں؟ بڑے مالدار بھائی، سونے کی دکان ہے ان کی بولتے، سونے چاندی کی دکان کاروبار ہے ان کا، بڑے مالدار ہے انہوں. اور اہل علم فرماتے ہیں اگر آج کے دور میں کسی کے پاس 5 کلو سونا ہو، 4 کلو سونا ہو، 2050 میں وہ اپنا خود کا چارٹر فلائٹ خرید سکتا ہے، خود کا اپنا ایک فلائٹ رکھ سکتا ہے. کار کی بات نہیں کر رہا ہوں، آگے سونا اتنا مہنگا ہونے والا ہے. یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ. اگر کسی انسان کو، ابن آدم کو اللہ 2 وادی بھر سونا دے دے تو وہ یہ نہیں کہہ لے گا بھائی میرے پاس 2 وادی ہے اب بس ہے، نہیں بولے گا. بس بولے گا کیا؟ بس ہے بولے گا کیا؟ نہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا. وہ 2 پر کافی نہیں کرے گا، اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ بلکہ وہ تیسری کی تلاش میں نکلے گا، تیسرے کی تلاش میں نکلے گا. لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا. بھائی 2 ہو گئے نہیں، بس نہیں، اور ایک ہونا. 3 مل گئے نہیں، اور ایک ہونا. 4 مل گئے نہیں، اور ایک ہونا. یہ چاہت، یہ لالچ، یہ تڑپ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر یہ بھوک کب ختم ہوگی؟ آخر یہ لالچ، یہ پیاس تمہاری کب ختم ہوگی؟ کب ختم؟ حتیٰ زرتم المقابر. اس وقت ختم ہوگی جب تم خبر میں جاؤ گے. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. یہ جو بھوک ہے نا، زیادتی کی چاہت، زیادتی کی لالچ، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. کب تک ختم نہیں ہوگی؟ اس وقت تک کہ جب تک کہ بندے کے منہ میں مٹی نہ پڑ جائے. مٹی پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ خبر میں نہ چلا جائے. جب تک خبر میں نہیں جا سکتا اس وقت تک یہ لالچ چلتی رہی. اب آخر میں 2 باتیں بتا کر کے ختم کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، اسی صورت کے اندر میں پوری صورت کی تفسیر نہیں کر سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے. آخری آیت کی تفسیر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہیں. آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھا گھر دے، اچھا مکان دے. آپ اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم پہلے کیا تھے، آج کیا ہیں؟ ہم پہلے کیسے گزارا کرتے تھے، آج کیسا گزارا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین مانو ہر انسان کو پہلے سے بہت اچھا رکھا ہے. رکھا ہے نہیں رکھا ہے جی؟ ہم بچپن میں کیسے تھے، ہمارے ماں باپ کیسی زندگی گزارتے تھے، آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے کئی گنا زیادہ اچھا رکھا ہے. رکھا ہے کیا نہیں رکھا ہے؟ بولو جی. رکھا ہے الحمدللہ. اللہ نے پہلے سے بہت اچھا رکھا ہے. شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. لیکن اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر آخری آیت میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کیا ہے، جو بھی نعمتیں تمہیں عطا کیا ہے، ان نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیسے استعمال کیا، کیسے خرچ کیا، کتنا اس میں دینی کام کیے، دنیاوی کام کیے، آخر کیا تم نے کیا. اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دیکھو ایک بات بتانا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کتاب پاک میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گے، گننا چاہیں گے، کاؤنٹ کرنا چاہیں گے، کاؤنٹ کر سکتے کیا؟
کر سکتے کیا جی؟ نہیں کر سکتے. آپ خود اپنے جسم کو دیکھو بس. آنکھ ایک نعمت ہے، کان ایک نعمت ہے، ہاتھ ایک نعمت ہے، پیر ایک نعمت ہے. ان نعمتوں کی قدر کس کو ہوتی ہے؟ جس کے پاس یہ نہیں ہے. اس سے پوچھو آنکھ کی نعمت کیا ہے، اس سے بہرے سے پوچھو کہ کان کی نعمت کیا ہے، للے سے پوچھو کہ ہاتھ کی نعمت کیا ہے. یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دی ہوئی نعمتوں کے تعلق سے ہم سے سوال کرے گا. ہم سے سوال کرے گا. ایسا نہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا تو بھول گیا. نہیں، بھولنے والا نہیں ہے. اللہ نے جو بھی دیا ہے اس کے تعلق سے تم سے سوال کرے گا. ایک حدیث بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی. علی بن ترمذی شریف کی حدیث ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی ایک مرتبہ باہر نکلے اور جبکہ یہ اللہ کے نبی کے خلاف معمول تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غور سے سنو یہ حدیث کو اور اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو اس حدیث کے سامنے رکھ کر کے زندگی بسر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد باہر نکلے، جبکہ اللہ کے نبی کیا عادت نہیں تھی. یہ خلاف معمول ہے، خلاف سنت ہے. نبی کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ جب بھی اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھ لیتے، کھانا سے فارغ ہو جاتے تو اللہ کے نبی خیل اللہ کرتے. ظہر کے بعد تھوڑا سا آرام کرتے، سو جاتے. اللہ کے نبی باہر نہیں آتے تھے. یہ عادت تھی اللہ کے نبی کی. ظہر کے بعد سونا، خیل اللہ کرنا، یہ نبی کی سنت ہے. اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ. دیکھو جس کو بھی سہولت دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظہر کے بعد اگر وہ خیر اللہ کر سکتا ہے کریں. یہ نبی کی سنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی ظہر کے بعد باہر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل کر کے تھوڑا سا آگے آئے تو دیکھا ابو بکر بھی باہر آ چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد دیکھا کہ عمر بھی باہر آ چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کے دونوں باہر آ چکے ہیں. اللہ کے نبی نے ابو بکر اور عمر کو بلایا. بلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر اے عمر، آخر تمہیں کس چیز نے اس وقت میں باہر نکالا ہے؟ تم باہر کیوں آئے ہو؟ جبکہ یہ وقت باہر آنے کا نہیں ہے. یہ وقت کیا ہے؟ سونے کا ہے، خیر اللہ کرنے کا وقت ہے. آخر تم اس وقت میں باہر کیوں آئے ہو؟ تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا بتائیں. کہتے ہیں ابو بکر اور عمر پہلے تو بتانے سے ہچکچاتے ہیں، پھر بعد میں اللہ کے نبی سے بڑی ہمت اور جرات کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا بتائیں. یقین مانیے کھانے کی بھوک نے ہمیں باہر نکالا. کیا کہتے ہیں؟ کھانے کی بھوک نے ہمیں باہر نکالا. گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی سے ابو بکر اور عمر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بھی باہر نکلے ہیں، آپ کا بھی خلاف معمول ہے، آخر آپ کو کس چیز نے باہر نکالا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دونوں کو جس چیز نے باہر نکالا ہے نا، اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکالا ہے. یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے اللہ کے نبی گھر سے باہر آ چکے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی آتے نہیں تھے. سوچو میرے عزیز ساتھیو، نبی ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، ابو بکر اور عمر جیسی شخصیت، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا انہوں نے، باہر آئے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے. آج اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمیں 3 وقت کا اچھا کھلا رہا ہے نہیں کھلا رہا ہے جی. اچھے گھر میں رکھا ہے نہیں رکھا ہے، اچھی گاڑی میں ہم گھومتے نہیں گھومتے. یہاں وقت کا پیغمبر ہے، وقت کے 2 خلیفہ ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابو بکر تم بھی بھوکے ہو، عمر تم بھی بھوکے ہو. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. کہا چلو ایک کام کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی انصاری صحابی وہ بڑے مہمان نواز ہیں، ان کے گھر پر جاتے ہیں، وہ ضرور کچھ نہ کچھ ہمارے کھانے کا انتظام کر دیں گے انشاءاللہ. صرف ایک حدیث بول کے ختم کرتا ہوں. کھانے کا انتظام کر کے ضرور کھانے کا انتظام کریں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی کے گھر پر جاتے ہیں. جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو گھر سے اندر سے عورت کی آواز آتی ہے کہ کون ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آیا ہوں، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ. عورت مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتی.
مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا سردار ہمارے گھر پر آیا ہے اور ابوبکر اور عمر جیسی شخصیت ہمارے گھر پر آئی ہے. فوراً دروازہ کھولتے ہیں، اندر بٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی کو ویلکم کرتے ہیں، اہلاً و سہلا کہتے ہیں اللہ کے نبی تشریف رکھیے. اب دیکھو اللہ کے نبی، عورت سامنے آئی ہے، بول بھی نہیں پا رہے کہ ہم بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ دو. نہیں سکتے، بول سکتے ہیں جی، بول بھی نہیں سک رہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ جی تمہارے شوہر کہاں پر ہیں؟ پوچھتے ہیں تمہارے شوہر کہاں پر ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے شوہر پانی لانے کے لیے گئے ہیں، بس بیٹھیے تھوڑی دیر میں وہ آ جائیں گے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. اللہ کے نبی ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ تھوڑی دیر میں ان کے شوہر بھی آ گئے. دیکھا اللہ کے نبی میرے گھر پر ہیں، ابوبکر اور عمر میرے گھر پر ہیں. کہا اللہ کے نبی آپ میرے گھر پر؟ سوچنے کی بات ہے نا جی. اگر شیخ یعقوب کسی کے گھر پر آ جائے تو اس کی خوشی کا کیا انتہا ہوتی ہے. یہاں نبی آئے ہیں گھر پر، وقت کا پیغمبر میرے گھر پر آیا ہے. سبحان اللہ، بارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے. آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کروں. کیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی کوئی بڑا آدمی ہمارے گھر پر آ جائے، بڑے مول صاحب ہمارے گھر پر آ جائے، اس سے خوشی کی انتہا نہیں ہے. فوراً کہتے ہیں اللہ کے نبی، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے گھر پر یہ وقت میں آئے ہیں. فوراً پیچھے، گھر کے پیچھے ان کا باغیچہ رہتا ہے، باغیچے میں کھجور کا باغیچہ ہے، باغیچے میں سے جا کر کے تازے کھجور توڑ کر کے لا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے خدمت میں رکھتے ہیں. اور پیچھے دیکھتے ہیں چشمے کا پانی، باغیچے میں چشمہ جو جاتا رہتا ہے نا باغیچے میں، چشمے کا میٹھا پانی لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کرتے ہیں. کھانا جیسے ہی کھانا شروع کرتے ہیں، وہ صحابی کیا کرتے ہیں، ایک چھری لیتے ہیں، چاقو لے کر کے، پیچھے بکریوں کا ریوڑ رہتا ہے باغیچے میں، ذبح کرنے. اللہ کے نبی سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ کوئی بکری ذبح کرنے جا رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں دیکھو جی خیال رکھو دودھ والی بکری کو ذبح مت کرو. کیا بولتے ہیں؟ دودھ والی بکری کو ذبح مت کرو. کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کو پکڑتے ہیں، بکری ذبح کرتے ہیں، تلتے ہیں، بھون کر کے لا کر کے اچھے انداز میں اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دیکھو یہاں پہ ایک اور بات بتانا چاہوں گا، بات آئی ہے تو مسئلے کو بتا دیتا ہوں. دیکھو جب کبھی مہمان ہمارے گھر پر آتے ہیں نا، تو جب بھی مہمان آئے نا، اس کو کھانے کے لیے انتظار نہ کرائیں. کھانا تو کھلانا ہی ہے نا، انتظار نہ کریں. جب بھی مہمان کوئی آئے تو فوراً اسے کھانے کے لیے کچھ اسنیکس دے دیا کریں. یہ سنت ہے اللہ کے نبی صحابہ کی. کھانا بعد میں پک رہا تھا، سالن بعد میں پک رہا تھا، پہلے کھجور پیش کیا، پھر پانی پیش کیا، پھر اس کے بعد جا کر کے کھانے کا انتظام کیا. یہ عادت تھی صحابہ کی. تو اور اسی عادت کو بھی اپنانا بھی چاہیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بیٹھے ہیں، ابوبکر اور عمر کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک لقمہ کھاتے ہیں، تھوڑی دیر کھانے کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں. صحابی رسول انصاری صحابی اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے، کچھ غلطی ہو گئی ہے کیا، کچھ غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اللہ کے نبی انصاری صحابی سے کہتے ہیں، ابوبکر اور عمر سے کہتے ہیں، اللہ ابوبکر اور عمر سے کہتے ہیں کہ وَلَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کیا کہتے ہیں؟ وَلَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہم جو یہ کھا رہے ہیں، گوشت کا لقمہ، گوشت جو کھا رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ہمارے اس لقمے کے تعلق سے سوال کرے گا، ہمارے اس لقمے کے تعلق سے سوال کرے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کھجور، تازہ کھجوریں ہم نے کھائی، پانی ہم نے، میٹھا پانی ہم نے پیا، گوشت ہم کھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق کے تعلق سے ہم کل سوال کرے گا کہ کھانے کے بعد ہم نے اس کا کیسے استعمال کیا، ہم نے اس کا کہاں تک حق ادا کیا. سوچو میرے عزیز ساتھیوں، وہ لوگ تو تھے، وہ صحابہ جنہیں کبھی کبھار گوشت نصیب ہوتا تھا، کبھی کبھار گوشت نصیب ہوتا تھا. اور آج ہمارا بغیر گوشت کے لقمہ اٹھتا کیا جی؟ بغیر گوشت کے لقمہ اٹھتا کیا؟ ہم بغیر گوشت کے کھانا کبھی کھاتے ہیں کیا؟ بولو نہیں کھاتے کیا؟ تمہیں ایسا دکھ رہا نہیں کھاتے. روز نہیں تو کم سے کم ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن تو کھاتے نہیں. ارے کیا نہیں تو جمعہ کو تو گوشت ہونا چاہیے، ہمارے ہونا نہیں ہونا. جمعہ کے دن اگر نماز پڑھنے کے بعد گھر میں بریانی پلاؤ نہیں بگیا نا، پھر دیکھو کیا عالم ہوتا. یہاں اللہ کے نبی بس ایک مرتبہ لقمہ کھانا کھاتے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے اللہ کے سامنے سوال ہوگا، اللہ ہم سے سوال کرے گا.
ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ میرے عزیز ساتھیوں، کبھی آپ نے اپنی زندگی پر جائزہ لیا اللہ نے کتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے؟ بغیر گوشت کے تم کھانا نہیں کھاتے، عالی شان گھروں میں تم رہتے ہو، عالی شان گاڑیوں میں تم گھرتے رہتے ہو، کیا کبھی تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ان چیزوں پر؟ اللہ کا شکر ادا کیا تم ان چیزوں پر؟ اللہ کے لیے میرے عزیز ساتھیوں، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ان نعمتوں کو غنیمت جانو۔ اور اللہ ایک بات بتانا چاہوں گا، دیکھو ہم اللہ نے جتنے بھی نعمتیں ہمیں عطا کیا ہے پھر بھی ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ بھی مجھے اور چاہیے تھا، ارے اس کے پاس RCC گھر ہے میرے پاس نہیں ہے، تینوں کے گھر میں رہتا ہوں مجھے بھی RCC گھر چاہیے تھا، شکایت ہی شکایت رہتی ہے۔ ایک بات بتانا چاہوں گا، اہل علم فرماتے ہیں یا کوئی حدیث بھی اس طریقے سے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خید النعمہ بالشکر۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ خید النعمہ بالشکر۔ اگر آپ مزید نعمتیں چاہتے ہو کہ اللہ مزید مال دے، چاہتے ہو کہ اللہ مزید ترقی دے، چاہتے ہو کہ اللہ مزید تمہیں اور بلندیاں عطا کرے، تو کیا کرنا ہے؟ ایک فارمولا بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے نہیں چاہیے؟ پیسہ اور چاہیے، جائیداد اور چاہیے، پراپرٹی اور چاہیے، تو کیا کرنا ہے؟ ہونا نہیں ہونا جی؟ بولو، اور ہونا نہیں ہونا؟ ہونا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بھائیوں سے بات چھوڑے ہوئے ہیں پراپرٹی کے لیے؟ کتنے ایسے ساتھی ہیں جو بہن سے بات نہیں کر رہے پراپرٹی کو دینے کے لیے؟ کتنے ایسے ساتھی ہیں بھائی کا قتل کر رہا ہے پیسوں کے لیے؟ ماں باپ کا قتل ہو رہا ہے آج پراپرٹیز کے لیے۔ تو میں ایک فارمولا آپ کو بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو مزید دولت چاہیے، مزید پیسہ چاہیے، مزید پراپرٹی چاہیے، جو حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس سے اور اچھی حالت چاہیے نہیں چاہیے؟ بتاؤں فارمولا کیا کرنا ہے؟ بتاؤں کیا نکو؟ بولو یارو، الحمدللہ۔ تو دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث کیا فرماتا، خید النعمہ بالشکر۔ جو نعمتیں تمہیں ملی ہے نا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اس پر دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلنا نہیں ہے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلنا نہیں ہے۔ جو نعمتیں ملی ہیں، جتنا بھی ملا ہے، جیسے بھی ملا ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے، ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ بولنا ہے۔ کیا بولنا؟ الحمدللہ بولنا ہے۔ جیسے بھی حالت میں اللہ نے رکھا ہے بولو الحمدللہ۔ اللہ مزید مال دے گا، مزید ترقی دے گا، مزید پیسہ دے گا، مزید صحت دے گا، مزید اللہ نعمتوں تم پر نچھاور کرے گا۔ اگر تم ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے، اللہ کتاب پاک میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ مزید نعمتیں دے گا، مزید مال دے گا، اور پیسہ دے گا، اور ترقی دے گا، اور جائیداد اور بڑھتا جائے گا۔ کب ملے گا یہ؟ جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر دوسروں کی پراپرٹی، دوسروں کا پیسہ، دوسروں کی جائیداد یا دوسروں کی بیوی کو دیکھ کر کے جلو گے تو 250 بیوی بھی چلے جاتی نہیں جاتی؟ 250 بیوی بھی چلے جاتی۔ جو بیوی ملی اس کا شکر ادا کرو، جو گھر ملا اس کا شکر ادا کرو، جو پیسہ جتنا بھی ملا ہے شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا۔ اگر ناشکری کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ جو دیا ہے نا وہ بھی چھین لے گا۔ اللہ چھین سکتا کیا نہیں سکتا؟ چھین سکتا نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا سی بات، کل 2 دن پہلے کی بات ہے، میرے ایک ساتھی میرے ساتھ میں رات میں ٹھہرے ہوئے تھے، رات کو 10 ساڑھے 10 تک ہم نے بات کیا، 10:30 بجے تک ہم نے بات کیا۔ فجر کی نماز کو میں نے انہیں اٹھانے کے لیے فون کیا بھائی چلو ہم لوگ نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں۔ اٹھانے کے لیے فون کیا تو کیا ہوا؟ بولتے ہیں کہ بھائی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ کیا ہے؟ 10 بجے تک میرے ساتھ اچھا بات کیے ہیں، اس کے بعد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بولا کہ رات میں اچانک ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ یہ اللہ چھین سکتا ہے، کبھی بھی چھین سکتا ہے۔ اللہ قادر ہے نہیں ہے اللہ؟ تو جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرو اللہ اور دے گا، جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرو اللہ اور دے گا۔ اگر نہیں شکر ادا کرو گے، ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے، شکوے شکایتیں کرو گے، جو ملا ہے وہ بھی چلے جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو صحت دے، تندرستی دے، جو مال دیا ہے جس حالت میں رکھا ہے اللہ اس حالت میں ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم، وجزاکم اللہ خیرا۔